اس نے اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیا، وہیں لکھا، وہیں پڑھا، وہیں عبرانی زبان سیکھی، وہیں نیٹ ورکنگ کی، اور وہ ایک ایسا شخص بن کر سامنے آ گیا کہ جس سے اسرائیل خوف کھانے لگا، امریکہ خوف کھانے لگا۔ اور جب کہ پورا سال گزر گیا اور اس پورے سال میں انہوں نے 44-45 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا، گھروں سے بے گھر کر دیا، پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، تو اس کے باوجود بھی آج تک بھی اسرائیل حماس کی اور القسام بریگیڈ کی طاقت کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ زبردست اسٹریٹجسٹ جو اللہ کے بھروسے پر جس نے کام شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں اس سے پہلے ان کی لیڈرشپ اور ان کے کارکن اور پورے غزہ کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اخلاق تھا، یہ کردار ہے کہ اتنا سب کچھ کے باوجود بھی سب لوگ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صہیونیوں کے اس قبضے کو برداشت نہیں کر سکتے، جانیں دے رہے ہیں۔ شیخ احمد یاسین بھی شہید ہو گئے، عبدالعزیز رنتسی بھی چلے گئے، یحییٰ عیاش بھی چلے گئے، اسماعیل ہنیہ خاندان کے 60-70 لوگ ان کے شہید ہوئے، وہ بھی شہادت کا درجہ پا گئے۔ لیکن یہ شہادت وہ ہوتی ہے کہ آخری دم تک جد و جہد کرتے رہو، اور جان بھی دینی پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فلسطین تو اس وقت آزاد نہیں ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ان کے خون سے آزاد ہوگا۔ لیکن جس نے اپنی جان دے دی، بظاہر تو اس نے اپنا نقصان کر دیا، لیکن یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی ان کی صبح ہو گئی ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو اس لیے وہ تو ایک جنتوں میں اپنے، اور شہید تو وہ ہے کہ جو زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مقام ان لوگوں نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح آپ کشمیر میں دیکھ لیجئے، سید علی گیلانی کی آدھی عمر جیلوں میں گزر گئی، اور افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی آزادی کی تکمیل کے لیے جس شخص نے اپنی پوری زندگی تج دی، جو عزیمت کا، استقامت کا کوہ گراں بن گیا، جو اپنے ارادوں میں اٹل اور ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا، جس نے پوری کشمیری قوم کو موبلائز کر دیا، جو 80-90 سال کی عمر کے تقریباً جب آخر میں ٹین ایجرز کو جو ہے وہ ابھار کر کھڑا کرنے کے لیے کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا اور صلاحیت رکھتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا جنریشن گیپ ہے، مقاصد اگر زندہ ہوں، جذبے اگر جوان ہوں، بات بالکل واضح ہو، تو پھر اس کے بعد کوئی جنریشن گیپ نہیں ہوتا۔ پھر شیخ احمد یاسین ویل چیئر پر بوڑھا نوجوانوں کی آبیاری کر رہا ہوتا ہے، اور سید علی گیلانی برہان وانی کی نسل تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب دانشورانہ باتیں ہوتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کو کس پر آمادہ کرواتے ہیں، اور آپ کون سی بجلیاں ہیں جو ان لوگوں کے جسم و جان میں بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے جب ہم کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آج 27 اکتوبر ہے۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب بھارت نے سارے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو کشمیر میں اتارا تھا، اور ایک جعلی قسم کا علاق کا معاہدہ جو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ہوا ہی نہیں تھا اس وقت، اور اس کو بنیاد بنا کے کہ 26 اکتوبر کو یہ ہو گیا، اس نے 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں اتار دیں، اور جب سے لے کر اب تک کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیریوں کی یہ قربانیاں تو اس سے پہلے سے موجود ہیں، لیکن جب وہاں فوجیں اتری تو یہاں قبائل سے لوگ گئے، سابق فوجی گئے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کی مدد کی، اور پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، سری نگر کے دروازے تک پہنچے، اور نہرو جو ہے وہ بھاگا بھاگا اقوام متحدہ میں گیا، اور وہاں پھر قرارداد پاس ہوئی، اور قرارداد یہ تھی کہ حق خود ارادیت دیا جائے گا، اور حق خود ارادیت کا مطلب ہے کہ کشمیر کے یہ سارے عوام، جو پورا کشمیر اور گلگت بلتستان
آزاد جموں و کشمیر، لداخ، مقبوضہ کشمیر، یہ سب ایک ریاست، اس کے عوام فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن بھارت نے 77 سال سے کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو پامال کیا ہوا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ فوجی اور نیم فوجی دستی وہاں موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، کتنے زخمی ہو گئے ہیں، اور اس کا جو اسٹیٹس تھا، جو اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کو حاصل تھا، نریندر مودی نے اس کو بھی ختم کر دیا 370 اور 35A کو، اور ایک طرح سے اپنا قبضہ جما لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پھر جب کشمیریوں نے اس پر احتجاج کیا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ یہ لاک ڈاؤن کی اصطلاح تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھی، یہ تو کورونا میں دنیا کو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن کشمیری کتنی مدت سے جو ہے وہ ان لاک ڈاؤنز کا جو شکار رہتے ہیں، جب انہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ لاہور میں تعظیم گاہوں میں امیر لے جایا جماعت جاتا ہے۔ اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔